بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا واللہ لا یؤمن لا واللہ لا یؤمن لا واللہ لا یؤمن قال ومن ذاک یا رسول اللہ قال جار لا یأمن جارہ بوائقہ قیل وما بوائقہ قال شرہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 8432۔ ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی کسی موقع پر بہت جذبے کے ساتھ، جیسے کہ کبھی کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زور دینے کے لیے اسلوب اختیار کرتے تھے، 3 مرتبہ یہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ اس طرح کی بات ظاہر ہے دہرائی اسی لیے جاتی ہے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں، انہیں اندازہ ہو کہ کوئی بڑی اہم بات ہے جو اس وقت کرنی پیش نظر ہے، اور سامنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں اور بڑی مشقت اٹھا کے ایمان لائے ہیں، اپنا پرانا مذہب دین چھوڑ کے کسی نئے دین کو ایک ایسی بستی میں اختیار کرنا جو قبائلی پس منظر رکھتی ہے، کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے سامنے اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مومن نہیں ہو سکتا، تو یہ بڑی تشویش، بڑی خطرے کی بات ہے۔ لوگ متوجہ ہوئے اور فرمایا، کون یا رسول اللہ؟ اور اب سنیے جواب کیا دیا، من ذاک یا رسول اللہ، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، جار لا یامن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ جس کے ہمسائے اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو۔ پوچھا گیا یہ بوائق کیا ہیں؟ فرمایا اس کا شر، یعنی جس کے ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں جن 3 چیزوں کو تطہیر کا موضوع بنایا گیا ہے، پاکیزگی کا، ان میں ہمارا بدن ہے، ہمارا خور و نوش ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے اخلاق ہیں۔ اور اخلاق کا سب سے اولین ظہور کہاں ہوتا ہے؟ یا بیوی بچوں کے ساتھ جو گھر کے اندر ہیں، یا ہمسائے۔ تو ہمسایوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف سے ان کو خیر پہنچنا چاہیے، ان کو امن ملنا چاہیے، ان کے ساتھ تمہارا رویہ، تمہارا سلوک دستور کے مطابق اور شرفا کا ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے ہمسائے تمہارے شر سے خوف زدہ ہیں اور انہیں یہ اندیشہ ہے کہ ہم اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہیں، یا یہ ہمارے خلاف کوئی اقدام کر سکتا ہے، یا ہمیں تنگ کر سکتا ہے، یا ہمارے لیے اذیت کا باعث بن سکتا ہے، تو جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد تمہارے ایمان کی حقیقت اللہ کے ہاں ختم سمجھی جائے، مومن ہی نہیں ہو سکتے تم۔ یعنی یہ محض کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ جو کچھ تم کرو گے وہ آخرت میں تمہیں منکروں کی صف میں لے جا کر کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری سب چیزیں غارت ہو جائیں گی۔ اتنی بڑی بات اللہ کے پیغمبر نے فرمائی، اور یہ کہا کہ کوئی شخص مومن ہو کر یہ رویہ نہیں اختیار کر سکتا کہ اس کے ہمسائے اس سے آزار محسوس کریں۔ اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جن میں کچھ باتیں تو وہ ہیں کہ جو آخری انتہا میں زیادتی بن جاتی ہیں، یعنی ہمسایہ آپ کے مقدمات کا ہدف بن جائے، آپ ہمسائے کی کوئی چیز چھین لیں، آپ اس کی زمین کے کسی حصے پر قبضہ کر لیں، آپ کسی موقع کے اوپر اینٹ پتھر جا ماریں، یہ تو آخری درجے کی چیزیں ہیں۔ لیکن وہ چیزیں بھی جو بظاہر معمولی ہوتی ہیں، وہ سخت آزار کا باعث بن جاتی ہیں۔ آپ کے ہاں سے اٹھنے والی آوازیں، آپ نے کوئی گیت لگا دیا ہے، تلاوت لگا دی ہے، کوئی اور کام کر دیا ہے، نیکی کی کوئی بات ہے، لیکن دوسرے آدمی کو آپ زبردستی تو نہیں سنوا سکتے۔ تو اگر اس کے کانوں میں سوتے جاگتے ہوئے چیز پڑ رہی ہے، اس کے لیے آرام کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو یہ اصل میں آپ کوئی نیکی اور خیر نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ شر دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے اپنا کوڑا کرکٹ اٹھایا، اٹھا کے اس کے سامنے ڈال دیا،
یا اس کی کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو چلیں آپ کے گاڑی کھڑی کرنے سے یا آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے خراب ہو گئی اور آپ نے کہا یہ بھی میرا حق ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہمسائے کے لیے آزار اور تکلیف کا باعث بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے مقام پر کھڑے ہیں. ہر شخص اگر اپنے ہمسائے کے بارے میں اس طرح اپنے فرائض کا ادراک کر لے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کیسا امن قائم ہوتا ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ریاست انسان اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے قائم کرتا ہے، اس لیے وہ کبھی اسلام کا موضوع نہیں بنتی، فرد اسلام کا موضوع ہے. چنانچہ وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ تمہیں پاکیزہ بننا ہے، تمہارے ہمسایوں کے ساتھ تمہارا رویہ یہ ہونا ہے، تمہارے اعزاء کی یہ ذمہ داریاں ہیں، تمہارے اقربا کے یہ حقوق ہیں. یعنی فرد کو اس کے فرائض بتائے جاتے ہیں. اور یہاں ساری بحث بھی فرائض پر ہوتی ہے، حقوق پر نہیں ہوتی. اگر ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، اپنے فرائض کو محسوس کرے تو دین لوگوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ ایسی زحمت بنتا ہے کہ لوگ دینداروں سے پناہ مانگتے ہیں، ان کے قرب سے پناہ مانگتے ہیں. وہ مسجد کے قریب جا کر گھر لینے کی خواہش کے بجائے اس سے کہیں دور بھاگنے کی خواہش کرنے لگ جاتے ہیں. یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. تو یہاں جس شخص نے بھی کسی ہمسائے کو تنگ کیا یا اس کی طرف کوئی اس کا شر ممتد ہوا، اس کو متنبہ رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کتنی سخت تنبیہ کی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ ہے، یہ نہیں کہا یہ بری بات ہے. فرمایا وہ شخص جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اور خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. یہ کسی مولوی صاحب کا بیان نہیں ہے، کسی صوفی کا بیان نہیں ہے، خدا کے پیغمبر کی ہدایت ہے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی مومن ہو کر وہ رویہ نہیں اختیار کر سکتا. یہ مطلب ہے اس کا جو آگے بیان ہوا ہے. اس لیے کہ ایمان و اسلام کی حقیقت ہی تواضع اور فروتنی ہے. ایمان اور اسلام کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں انسان کے جھک جانے کا نام ہے. ہر انسان کے اندر ایک انا کا بت ہے جو رکھا گیا ہے امتحان کے لیے، لیکن وہ اس بت کو اٹھاتا ہے اور اس کو اٹھا کر ایک سرب فلک عمارت بنا لیتا ہے اور پھر اس کی پرستش شروع کر دیتا ہے. اس کی اپنی خواہشیں اس کی معبود بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کون ہے؟ جس کے اندر تواضع ہے، خشوع ہے، اخبات ہے. یہ خشوع، خضوع، اخبات، تواضع، یہ سب لفظ قرآن میں ایمان والوں کے لیے بیان ہوئے ہیں، اور اس میں ان کی باطنی کیفیت کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن کے نہ باطن میں تکبر ہوتا ہے نہ اس کے ظاہر میں کبھی یہ چیز آتی ہے. وہ اپنے اندر سے جھکا ہوا ہوتا ہے، حق کے سامنے جھکا ہوا، صحیح استدلال کے سامنے جھکا ہوا. صحیح رویے کی تلقین کی جائے تو فوراً کوئی بچہ بھی تلقین کر دے تو اس کو ماننے والا. انا کی بنیاد پر وہ کبھی بات نہیں کرتا. اور یہ تواضع اور فروتنی یہ اسلام کی حقیقت ہے. اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ عبدیت. اور عبدیت کیا ہے؟ الخضوع والتذلل، یعنی بندے کا اپنے باطن میں اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، جھک جانا. یہی وہ جھکاؤ ہے جو اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے گرد و پیش میں کوئی شر پھیلے. پھر وہ محبت کا علمبردار ہوتا ہے، وہ کبھی رد عمل کا اظہار نہیں کرتا، وہ لوگوں کے ساتھ خیر کا علمبردار بنتا ہے. خیر خواہی ہی جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ الدین والنصیحہ، یہی اس کا موٹو ہوتا ہے. وہ اسی چیز کو لے کے چلتا ہے کہ میں تو خیر خواہ ہوں. اور دیکھیے وہ جو روایت ہے خیر خواہی جس میں بیان ہوئی ہے اس میں کیا کہا ہے؟ اس میں یہ کہا کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی ہے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، مسلمانوں کی حکومت اور اس کے ذمہ داروں کی، تمام مسلمانوں کی. خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جینے والا انسان ہی سچا مومن ہے، اور یہی حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے. چنانچہ میں نے واضح کیا ہے کہ اس کے ساتھ، یعنی اس ایمان کے ساتھ، یہ جو حقیقی ایمان ہے جو اندر سے اس طرح پیدا ہوتا ہے اور انسان کی انا کو ختم کر کے اس کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے، اس کے ساتھ کسی شخص سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ دوسروں کے لیے باعث آزار ہوگا، دوسروں کو کوئی اذیت پہنچائے گا، کوئی نقصان پہنچائے گا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا. یہ کسی مومن سے متوقع ہی نہیں ہو سکتا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی کسی آدمی کا یہ تعارف کہ میں
ایمان لے آیا ہوں، یہ اصل میں یہ اعلان ہے کہ اب ساری دنیا مجھ سے مامون ہے، امن میں۔ اسی کو ایک دوسری جگہ اس طرح بیان کیا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ تو یہی چیز ایمان کا وہ ظہور ہے جو دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایمان کا اولین ظہور نماز ہے، وہ اللہ کے ساتھ بندے کو متعلق کرتی ہے اور اس کو یاد دہانی کراتی ہے کہ تم وہ انسان ہو جس کو اپنی انا خدا کے سامنے ڈال دینی ہے، اور پھر بندوں کے ساتھ اس کا یہ رویہ ہے وجود میں آتا ہے۔ اس کو حضور نے بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔